بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام ہے سید مدثر شیرازی اور آپ میرا آفیشیل چینل مولانا سید مدثر شیرازی دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے یروشلم کی مکمل تاریخ کو پیش کروں گا کہ یہاں یہ شہر کب آباد ہوا، کس نام سے آباد ہوا اور یہاں پر کن کن مذاہب کے لوگوں کی حکومت تھی۔ تو تفصیلات کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ یروشلم اس شہر مقدس کا عبرانی نام ہے جسے ہم القدس یا بیت المقدس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فلسطین میں بیت المقدس تعمیر کیا تھا اور تب سے وہاں آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس دور میں مکہ مکرمہ بنی اسماعیل کا اور بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ قرار پایا تھا اور دونوں میں روحانی برکات کا سلسلہ تب سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کا حکمران بننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان نے مصر کو اپنا مسکن بنایا تو اس کے بعد بیت المقدس پر دوسری اقوام کا قبضہ ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو مصر میں فرعون کی غلامی سے نجات ملی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بحیرہ قلزم پار کر کے وادی سینا میں پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ جہاد کر کے بیت المقدس کو آزاد کرائیں اور اپنے پرانے شہر میں جا کر آباد ہوں، مگر بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، جس کی سزا انہیں قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق یہ ملی کہ 40 سال تک ان کا بیت المقدس میں داخلہ حرام قرار دیا گیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور 40 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کے ذریعے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ پھر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بیت المقدس کا علاقہ دوسری قوموں کے قبضے میں چلا گیا تو حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کر کے وقت کے جابر حکمران جالوت کو شکست دی اور یہ علاقہ آزاد کروا دیا۔ ان دونوں جنگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت کے جانشین کی حیثیت سے اس نئی مملکت کی حکومت سنبھالی جسے اسرائیل کا نام دیا گیا اور یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اپنے عروج تک پہنچی۔ آج کے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی اس وسیع سلطنت کو اپنا ہدف اور حق قرار دیتے ہوئے اس کی سرحدوں تک موجود اسرائیل کو وسیع کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہر میں ہیکل سلیمانی تعمیر کیے جو بنی اسرائیل کا قبلہ بنا اور وہ دور اس مقدس شہر کے عروج اور کمال کا دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 5 صدیاں قبل بابل کے حکمران بخت نصر نے حملہ کر کے اس مقدس شہر کو تاراج کر دیا، ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا، پورے شہر کو ملیہ میٹ کر دیا اور باقی ماندہ یہودیوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں اپنے ساتھ قیدی بنا کر بابل لے گئے۔
ایک عرصہ ویران رہنے کے بعد بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر پھر سے کی گئی۔ اس کے بعد اس شہر کے ایک بزرگ خاندان آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیے اور ان پر انجیل اتاری۔ یہ دور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور ہے، جب بیت المقدس کی تولیت ان بزرگوں کے پاس تھی، مگر اس پر رومی حکمرانوں کا اقتدار قائم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کر کے یہودیوں نے انہیں رومی حکومت کے ہاتھوں پھانسی دلوانا چاہی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان کے رفع آسمانی کے کچھ عرصے بعد جب رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی تو تیتس رومی نامی مسیحی حکمران نے بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا، ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر دیا اور یہودیوں کے وہاں رہائش رکھنے پر پابندی لگا دی۔ تیتس رومی کے اس حملہ اور یروشلم سے یہودیوں کے اخراج کے بعد یہ مقدس شہر ان کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور 2000 سال سے زائد عرصے تک انہیں دوبارہ اس شہر میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کی تحویل میں آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود وہاں تشریف لے جا کر اس کا کنٹرول سنبھالا۔ اس سے قبل جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں وہاں تشریف لا کر حضرات انبیاء علیہم السلام کی امامت فرما چکے تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان کم و بیش 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے، جس کی وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے، اور ان دو حیثیتوں سے مسلمانوں کی عقیدت اور محبت اس شہر سے وابستہ چلی آ رہی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جو صخرہ کہلاتا ہے اور وہاں معراج کی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری باندھی گئی تھی، وہاں نماز ادا کی اور مسجد بنانے کی ہدایت کی۔ اسی پر وہ تاریخی قبہ ہے جو قبہ صخرہ کے نام سے معروف ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں وہاں مسجد تعمیر کی گئی۔ بیت المقدس پر اس وقت اپنے تاریخی پس منظر کے حوالے سے 3 قوموں کا دعویٰ ہے۔ مسلمانوں کا اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کا قبلہ اول ہے، سفر معراج میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام امامت ہے، اور کم و بیش 1200 سال ان کی تحویل میں اور تولیت میں بیت المقدس رہا ہے۔ یہودیوں کا اس حوالے سے ہے کہ ان کے بقول وہاں ان کا وہ ہیکل سلیمانی ہے جو تیتس سے رومی نے جس کو ویران کر دیا تھا، اور وہ ان کا قبلہ ہے، اور یہودی اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا زعم رکھتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہونے کے باعث بیت اللحم یعنی عیسائیوں کا قبلہ اور متبرک مقام ہے، جو بیت المقدس سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ چونکہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے مسلمانوں نے حاصل کیا تھا، اس لیے اس کے قبضہ اور کنٹرول کے بارے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شدید مخاصمت رہی ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران یورپ کی کئی متحدہ فوجوں نے 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جو کم و بیش 90 سال رہا ہے، اور
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل معرکوں کے بعد اسے عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ بیت المقدس فلسطین کا دارالحکومت تھا، جو درمیان کے مذکورہ 90 برس کے عرصے کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے، حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے دسمبر 1917 میں اس پر قبضہ کر کے اس پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ اس سے قبل فلسطین خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے جرمنی کی شکست کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ بھی شکست کا شکار ہوئی، اور اس بانڈ میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا اور عالمی سطح پر اسے تسلیم کر لیا گیا۔ گارڈ فرے ڈی بولون نے، یہ ایک انگریز تھا جو کہ کمشنر تھا، اس نے 10 دسمبر 1917 کو فلسطین کا اقتدار سنبھالا اور 15 مئی 1948 تک فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ رہا۔ خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو ویزے پر بیت المقدس آنے اور اپنے مقدس مقامات کی زیارت اور وہاں عبادت کی آزادی دے رکھی تھی، مگر انہیں فلسطین میں زمین خریدنے، کاروبار کرنے اور رہائش اختیار کرنے کا حق قانونی طور پر حاصل نہیں تھا۔ اور اس دوران یہودیوں نے عالمی سطح پر صہیونیت کے عنوان سے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ صہیون بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے جو یہودیوں کے ہاں بہت متبرک سمجھا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس پہاڑی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی۔ اس پہاڑ کے تقدس کو عنوان بنا کر یہودیوں نے تحریک شروع کی، جس میں فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن قرار دے کر اسے واپس لینے کا عزم کیا گیا تھا۔ صہیونی تحریکوں کے لیڈروں نے اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید دوئم مرحوم سے درخواست کی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا حق دیا جائے۔ سلطان نے اس سے انکار کر دیا۔ انہیں بیش بہا مالی مراعات پیش کی گئیں جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ سلطان عبدالحمید دوم نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہودی صرف فلسطین میں آباد ہونے کا حق نہیں مانگ رہے، بلکہ اس کی آن میں بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کی ملی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ یہودیوں کو اس بات کا موقع فراہم کریں۔ اس وجہ سے سلطان عبدالحمید دوم یہودیوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے اور ان کے خلاف وہ تحریک چلی، جس کے نتیجے میں وہ خلافت سے محروم ہو کر نظر بندی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اسی نظر بندی میں ان کا انتقال ہوا۔ اس موقع پر برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفور نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن تسلیم کرتے ہیں اور موقع ملنے پر انہیں وہاں آباد ہونے کی سہولت فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اسے اعلان بالفور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے عوض یہودیوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے مالی نقصانات کی تلافی کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور ان کی مالی مفادات کے باعث برطانیہ اور اس کے ساتھی ممالک نے فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ جب فلسطین برطانیہ کے قبضے میں گیا تو وہ قانون منسوخ کر دیا گیا جس کے تحت یہودیوں کو فلسطین میں زمین خریدنے اور سکونت اختیار کرنے سے روکا گیا تھا۔ اس کے بعد دنیا بھر سے یہودی وہاں آنا شروع ہو گئے اور فلسطین میں زمینیں اور مکانات خرید کر انہوں نے آباد ہونے کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر مفتی اعظم فلسطین الحاج سید امین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ چونکہ یہودی بیت المقدس میں آباد ہو کر بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
اس لیے فلسطین کی زمین یہودیوں پر فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ بر صغیر کے اکابر علماء نے بھی، جن میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، اس فتوے کی تائید کی، مگر اس فتوے کے باوجود فلسطین میں یہودیوں پر زمینوں اور مکانات کی فروخت نہیں رکی۔ صرف اتنا ہوا کہ زمینوں کی قیمتیں بڑھ گئی اور یہودیوں نے جو دنیا کے مختلف ممالک سے وہاں مسلسل آ رہے تھے، دگنی چگنی قیمتوں پر فلسطین کا ایک بڑا حصہ خرید لیا۔ 1918 سے 1948 تک برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی آمد اور آبادی کی سرپرستی کر کے اعلان بالفور کے ذریعے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا، اور جب دیکھا کہ فلسطین کا ایک بڑا حصہ یہودی خرید چکے ہیں، تو 15 مئی 1948 کو فلسطین کا علاقہ یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا اعلان کر کے برطانیہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان جنگوں اور جھڑپوں کا وسیع سلسلہ چل نکلا۔ یہودیوں نے اپنے لیے برطانیہ کی طرف سے مخصوص کردہ علاقے میں اسرائیل کے نام سے نئی سلطنت قائم کرنے کا اعلان کر دیا، جسے امریکہ اور روس سمیت عالمی طاقتوں نے اسے تسلیم کر لیا، اور اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حد بندی کر کے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست قرار دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کشمکش میں یہودیوں نے اچھے خاصے علاقے پر قبضہ کیا، مگر بیت المقدس کا مشرقی حصہ، جس میں بیت المقدس کا مقدس احاطہ ہے، اردن کے پاس رہا اور اس پر اس کا انتظامی حق تسلیم کر لیا گیا۔ عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مصر، شام اور اردن کے دیگر علاقوں کے ساتھ یروشلم کے مشرقی حصے اور مسجد اقصی پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس وقت سے یہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد سے فلسطین اور بیت المقدس کے بارے میں عالمی سطح پر مسلمانوں کے دو موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک موقف پاکستان، سعودی عرب اور بعض دیگر ممالک کا ہے، وہ سرے سے فلسطین کی تقسیم ہی کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اسرائیل کو ایک قانونی ریاست کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک فلسطین ایک اکائی ہے اور اس پر صرف فلسطینیوں کا حق ہے۔ دوسرا موقف مصر، شام اور اسرائیل کو تسلیم کر لینے والے بعض ممالک کا ہے کہ وہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی تقسیم اور فیصلے کے مطابق ایک آزاد ریاست تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے طے کردہ نقشے کے مطابق 1948 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں کی طرف واپس جائے، بیت المقدس کا قبضہ چھوڑ دے اور فلسطینیوں کی ان کے علاقے میں آزاد ریاست کو تسلیم کرے۔ اسرائیل نے اس دوران مسلسل کوشش کی ہے کہ بیت المقدس پر اس کے قبضے کو جائز تسلیم کیا جائے اور یروشلم کو غیر متنازع شہر قرار دے کر اسرائیل میں شامل قرار دیا جائے، لیکن عالمی رائے عامہ اس موقف کو قبول نہیں کر رہی، اور 1995 میں جب اسرائیل نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیا تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 5 دسمبر 1995 کو بھاری اکثریت کے ساتھ قرارداد منظور کر کے اسرائیل کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا اور واضح طور پر کہا کہ یروشلم کی حیثیت ایک متنازع شہر کی ہے اور باقاعدہ فیصلہ ہونے تک یہ متنازع شہر ہی رہے گا۔ اسی سلسلے میں سابق امریکی صدر بش اس کے دور حکومت میں ایک قانون جاری کیا گیا کہ یروشلم میں پیدا ہونے والے امریکی شہری کی جائے پیدائش اس کے پاسپورٹ میں یروشلم لکھی جا سکتی ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ امریکہ کے نزدیک یروشلم
متنازع شہر نہیں ہے، لیکن خود امریکہ کی وفاقی اپیل کورٹ نے اس قانون کو مسترد کر دیا تھا اور یروشلم کی متنازع حیثیت برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ یہ تھی کچھ یروشلم یعنی بیت المقدس کی کچھ تاریخی پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور اس وقت جو فلسطینیوں کی حالت ہے اور فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے خصوصاً غزہ کے اندر، تو یہ بہت ہی نازک دور ہے۔ ہم سب کو ان کی آزادی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔